تو آج ہمارے بیچ بیٹھے ہیں جناب شمیم صاحب، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور بنگال میں اردو لینگویج کو گورنمنٹ کی لینگویج بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے اردو موومنٹ چلائے ہیں۔ تو آج یہ جو موقع ہے وہ رسم اجرا ہے، وہ کتاب ان کی لکھی گئی ورلڈ ڈیوائیڈڈ ہیومن رائٹس ان این انیکول ورلڈ، مطلب دنیا بٹی ہوئی ہے، اور ایسی دنیا جہاں بٹی ہوئی لوگ ہے، جہاں برا سمانتا نہیں ہے، وہاں ہیومن رائٹس مانو ادھیکار کیسے کیا ہو۔ تو اس پر کتاب ان کی شخصیت پہ لکھی گئی ہے، شری سلطان لکھا ہے۔ تو ہمارے بیچ بیٹھے شمیم صاحب، دا پرسن جن کے اوپر میں کتاب لکھی گئی، میں اس سے مخاطب ہوتا ہوں۔ جناب شمیم صاحب جی، آج جو کتاب لکھی گئی آپ کے اوپر میں، شری سلطان لکھا ہے، کتاب کی رسم اجرا ہوئی، بہت بہترین پروگرام ہو سکا، ہاؤ آر یو فیل، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ پہلی بات کسی آدمی پہ جب کتابیں آتی ہیں، ایم ایل اے ایم پی منسٹر تو بہت ہوتا ہے جی، جب کسی شخص پہ جب اس کی محنت پہ اور برسوں جو کام کرتے ہیں جی جی اس پر جب کسی شخص پہ کتاب آتا ہے تو نیچرلی ہے کہ خوشی بھی ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ایک چیز ہوتا بھی ہے کہ ابھی یہ مکمل کتاب نہیں، جب تک میری سفر زندہ ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام۔ اچھا، زمین پر کام، زمین سے آرام۔ واٹ اے گڈ اسٹیٹمنٹ۔ کام میں ایسا کرنا چاہیے کہ جب زمین پر رہیں تو لگاتار کام کرتے جی، اور جب زمین پر دفن ہو جائے تو پھر آرام ملنی چاہیے۔ تو اس فلسفہ کے اس سوچ پر جب آپ کام کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے میری زندگی جتنے دن دیا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے اردو موومنٹ کا ذکر کیا ہے، اردو تحریک کا ذکر کیا ہے۔ جی تو اس تحریک کا سب سے الگ تھلگ تحریک آپ کو دکھے گا۔ جی ہاں، بالکل۔ ہندوستان میں تحریکیں بہت چلی، جیسے بہار میں غلام سرور صاحب نے چلایا، اور ان کی محنتوں نے اردو کو وہاں پہ بہار میں کامیابی ملی۔ جی، ڈاکٹر ذاکر حسین، اردو کے لیے انہوں نے دستخط مہم چلایا اور دیش کے راشٹرپتی بنے۔ جیسے وہ راشٹرپتی بنتے ہیں ان کی زبان پہ تاج لگ جاتا ہے، اور پھر وہ تحریک وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ جی، میرا تحریک یہ تھا کہ مجھے کسی حکومت میں جا کر میمورنڈم دینا، چٹھی خط کتابت کرنا یہ نہیں تھا۔ میرا یہ تھا کہ میں پورے عوام کو اس تحریک سے بیدار کروں، انہیں بتاؤں کہ آپ کے زبان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے اور یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس ہتھیار کیا ہے لڑنے کے لیے؟ میرے پاس ہتھیار ووٹ کی ہے، تو یہ مجھے اردو نہیں دیتے تو میں انہیں ووٹ نہیں دیتا۔ تو نو اردو نو ووٹ کا میں نے نعرہ دیا۔ تو اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس تحریک کو میں نے مسلمانوں کی تحریک نہیں بنایا جی، اس تحریک میں آپ حیرانی ہوگی کہ ہمارے ساتھ صبح میں سردار بیشپ راجو، کرسچن سردار، مسلم سوامی، یہ سب میرے ساتھ اخبار بیچتے تھے۔ 5 بجے بھور میں ایک علاقہ چن لیتے تھے، جیسے ہمیں بیلگچھیا علاقے میں اخبار بیچنا ہے۔ صبح میں پہنچ جاتا تھا، وہاں نماز پڑھا اور کندھے پہ اپنے اردو اخبار کی بنڈل لیا۔ میں وہ اخبار خریدتا تھا، میں سہارا سے لے لیا، مشی کا بھی لیا، اور آزاد ہند اس دور میں تھا، آزاد ہند بھی لیا، آکاش بھی لیا۔ یہ سارے اخبار کو بنڈل باندھ کے اپنے سر پہ لے کے نکلتا تھا، اور آپ کے گھر پہ جا کے بیل مارتے تھے۔ اور کوئی آنکھ ملتے ہوئے اٹھ رہا ہے تو میں نے کہا کہ میں زبان کا سوغات لے کر آیا ہوں، اس زبان کو آپ اپنے چوکھٹ کے اندر داخل کر لیں اور اس اخبار کو خرید کر پڑھیں، تاکہ 2 فائدہ ہوگا۔ ایک، اخبار کی ترقی ہوگی، ہماری بات حکومت تک پہنچے گی، اور ایک یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی زبان سے محبت کریں گے تو پھر آپ میرے ساتھ تحریک ہو سکتے۔ اس کے پیچھے پلاننگ یہ تھا، میرا سوچ یہ تھا کہ آخر میں پبلک سے یا عام اردو والوں سے ڈائریکٹ ملوں گا، ملنے کا ایک ذریعہ بنا، میں نے اس کو ذریعہ بنایا تاکہ آنکھ تو آنکھ ایک دوسرے سے فیس ٹو فیس ہم نظریں ملتی ہیں تو محبت آئی جاتی ہے۔ تو اس دور میں نے دیکھا جب تحریکیں جو 1-2 مہینہ 3 مہینہ جب اخبار فروشی مہم چلنے لگا تو
تو اس وقت میں ڈھونڈتا تھا کسی کے یہاں کسی گھر میں تو کوئی ایک ضعیفہ نکلی ہے قریباً 80 سال کی عمر ہے, میرے ماتھے کو چومنے لگا. کہا کہ میرا بیٹا تم نے تو اردو کا سوغات لا کر مجھے دیا, اور اب کتنے لوگوں نے گلے سے لگاتے تھے, کوئی دعائیں دے رہے ہیں, اس طرح کے حالات بنے. اور صرف کلکتہ شہر نہیں, کلکتہ شہر, آسنسور, ہگلی, ٹیٹاگڑھ, بیریکپور, جگدل, مرواڑی کل, حاجی نگر, گرولیا, سام نگر, پھر آپ کے اسلام پور, تمام اردو حلقے میں میں جا کے اخبار بیچا. مگر اخبار بیچ کے مجھے یہ لگا کہ ان لوگوں کے اندر جو جوش ہم چاہتے تھے وہ نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں, لوگ میرے ساتھ جڑ کیوں نہیں رہے. پھر اس کے بعد میں نے جوتا پولیس کا پروگرام اچانک کیا. پہلا میں نے اردو اکیڈمی کے پاس جوتا پولیس کرنے بیٹھے, جو میرے سوامی شمبھوناتھ شاستری جی, تو وہ آئے تھے کلکتہ. تو میں نے ان سے جا کے کہا کہ شاستری جی میں کل اردو کے لیے جوتا پولیس کروں گا, آپ بھی میرے ساتھ بیٹھے اردو کے لیے جوتا پولیس. بولے ارے میں تو برہمن ہوں, میں تو بیٹھ نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ دیکھیے آپ میرے کشن ہیں, میں آپ کو سدھاما, اور سدھاما کل بیٹھے گا تو مجھے امید ہے کہ کشن کو بھی بیٹھنا چاہیے. کیا کشن نے سنگھاسن چھوڑا تھا سدھاما کے لیے. وہ آئے اور جوتا پولیس کیا, اور یہ جوتا پولیس مہم جو ہے پورے بنگال میں نے شروع کر دیا. 1 کنٹل پیسے جمع کیے, 1 کوئنٹل جی, دیش کی پورے 1 کنٹل جمع کیا. اس کے بعد میں یہ تحریک بہت لوگوں کے اندر پاپولر ہے کہ بھائی یہ آدمی جوتا پولیس کا, اب اس سے نیچے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا, لوگوں نے جڑا. تو ایکچوئل اتنی شدت جو تحریک میں وقت لگا کہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جو قائدین ہمارے تھے جن لوگوں نے تحریک چلایا وہ حکمت سے نہیں چلایا, اور وہ تحریک سبوتاج ہوتا گیا, ختم ہوتا گیا. کہیں نہ کہیں حکومت چکھ لیا, کبھی حکومت کے چپلوسی میں تحریک ختم ہو گئی. تو مجھے لگا کہ تمام اردو والوں کو تحریک پہ بھروسہ نہیں ہے, اس قوم پہ بھروسہ ہے. تو میری تقریر تھی, میں بھوک ہڑتال پہ بیٹھا تھا گاندھی مورتی کے پاس. تو میں نے کہا تھا کہ آپ میرے دھرنے پر نہیں آ رہے ہیں, مجھے اس کا قطعی افسوس نہیں, مجھے آپ آزما رہے ہیں, اور میں اس پیونکاری کا کام کر رہا ہوں. جو میرے بزرگوں نے جو غلطیاں کی ہے, جو آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اس کی سزا تو مجھے مل رہی ہے, تو میں اسے پیونکاری کا کر رہا ہوں کام. جس دن آپ کو یقین ہو جائے تو شمیم احمد آپ کی زبان کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے, اس دن میرے ساتھ ضرور آئیے گا اور میری تحریک ہے. تو یہ چلا. اس کے بعد دلی سے دیوبند تک میں پیدل مارچ کیا. قریب 4000 مدرسوں میں پہنچا. دلی سے دیوبند تک اردو کے لیے میں پیدل مارچ کیا. آپ کو چھتیس گڑھ میں اردو اکیڈمی بند تھا, میں وہاں جا کے دھرنا دے کے اکیڈمی کھلوایا. اتراکھنڈ میں اردو اکیڈمی کھلوایا. سب میرا کیا ہوا. تو یہ سب سارے کام تو ہوئے, مگر آج اردو کی جو موجودہ حالات ہے اس پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنوں نے لوٹا ہے, غیروں میں کہاں دم تھا, میری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. آج اردو کے ساتھ وہی لوگ ظلم کر رہے ہیں جو اس زبان کے ماننے والے ہیں. اور آج سرکار ممتا بنرجی جو پیسہ اکیڈمی کو دے رہی ہے, اس پیسے کا یہ لوگ بندر بانٹ کر رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اور اس زبان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. تو آج وہ جو لوگ اپنی ماں کے ساتھ اگر وفادار نہیں ہیں, وہ کسی قوم کے ساتھ وفادار ہے, اور کسی شخص کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا. اردو زبان ہماری ماں ہے, اور ماں کی حفاظت کرنا. لوگوں نے مجھ پر سوال کھڑا کیا کہ شمیم احمد اردو کے کوئی پروفیسر نہیں ہے, کوئی ٹیچر نہیں, کوئی شاعر نہیں ہے, تو اردو کی تحریک کیوں چلائیں گے. تو اور بولا لوگوں نے کہ صحیح سے اردو بول بھی نہیں سکتے. یہ تو حقیقت ہے, میں اردو کا آدمی ہوں نہیں. تو میں نے کہا کہ میں بڑی شین بڑی قاف بول کے میں اپنی ماں کی الجھی ہوئی زلفوں کو سوار تو نہیں سکتا, مگر اپنی تتلائے ہوئے زبان میں, ٹوٹے پھوٹے انداز میں نے اپنی ماں بولی اردو زبان کی زلفوں کو سجایا بھی ہے, سنوارا بھی ہے. اور جن ظالموں نے ہماری ماں کے سروں سے ریشمی آنچل چھینا تھا, خدا کی قسم اس تحریک نے ہم اپنی ماں کے سروں پر ریشمی آنچل ڈالا. دلی میں جب میں تحریک چلا رہا تو اللہ نے مجھے موقع دیا جامع مسجد کی سیڑھیوں سے تقریر کرنے کا. مولانا آزاد نے تقریر کیا تھا اس وقت جب بٹوارے ہو رہے تھے, لوگ پاکستان جا رہے تھے. اللہ نے مجھے موقع دیا جب زبان کی تحریک چل رہی. احمد بخاری آ کے مجھ سے اخبار خریدتے, لنگے پاؤں, پھٹے ہوئے کرتے پہن کر,
میں اخبار بیچ رہا تھا، لنگے پاؤں پھٹے کپڑے کیوں پہنا تھا؟ میں دکھانا چاہ رہا تھا دنیا کو کہ دیکھو یہی حال میری زبان کی ہے، میری زبان کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، میری ماں کی کپڑے پھٹی ہوئی ہے، تم گھر میں بیٹھے ہو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو جب جامع مسجد کی سیڑھیوں سے کھڑے ہو کر کہا کہ ارے اردو والوں نکلو گھروں سے، دیکھو ہمارے کرتے پھٹے ہیں، میرے پاؤں میں چپل نہیں ہے، لنگے پاؤں گھوم رہا ہوں، یہی حال میری زبان کے ساتھ ہے، آؤ گھروں سے باہر نکلو، اپنی ماں بولی اردو کے جسم پہ نئے ریشمی لباس ڈالو، ان کے پاؤں میں چپل پہناؤ، تاکہ تم، تب میں سمجھوں گا کہ تم اردو زبان اور تمہاری ماں ہے اور ماں کی حفاظت۔ تو اس طرح کی تحریکیں چلی اور اللہ کا فضل رہا کہ 2012 میں میں دلی کے جنتر منتر پہ بھوکا، پہلے یہاں میٹرو چینل پہ پروگرام ہوا، پہلی بار اردو کی تاریخ میں لاکھوں لاکھ لوگ اردو کے لیے جمع ہوئے، اور وہاں سے میں نے کہا وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کیا کہ بھائی آپ اردو کو دیجیے، ناانصافیاں مت کیجیے۔ انہوں نے پھر دلی کے جنتر منتر پر بھوک ہڑتال کو بیٹھے، اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے اردو کے لیے جو ہے ہون بھی کیا، پر سادھو سنت متھرا کاشی ایودھیا سے آیا، سارے ٹی وی چینل میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جنتر منتر، ٹی وی چینل میں بول رہے ہیں کہ اگر قومی یکجہتی دیکھنا ہے تو جنتر منتر جاؤ۔ ایک شخص سمیم احمد اردو کے لیے بھوک ہڑتال پر بیٹھا ہے، تو سوامی لکشمی شنکر آچاریہ اور سوامی سروانند جو ہے اردو کے لیے ہون کر رہے ہیں۔ تو یہ تحریک میں نے مسلمانوں کی تحریک نہیں بنایا، میں کہا کہ ہندوستانی زبان بھی زبان، اور میں نے کہا کہ یہ گاندھی اور نہرو کی زبان ہے، مولانا آزاد کی زبان ہے، آپ کے منشی پریم چند کی زبان ہے، آپ کے نیتا جی سبھاش چندر بوس کی زبان ہے۔ اس زبان کو مسلمانوں کے ساتھ تھوپ کر آپ مسلمان اس زبان کے ساتھ ناانصافیاں کر رہے ہیں۔ تو بخیر اردو کو مل گیا اور اللہ کا فضل رہا اور یہ سلسلہ چلا۔ تو یہ ہمارے شمیم صاحب، ابھی ایک سوال اور کروں گا آپ سے، یہ ہمارے شمیم صاحب ہے، جو نے اس گفتگو سے میں نے یہ بات 2-3 بات نکل کے آئی۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ زندگی میں آپ کو زمین کے اوپر آپ کو کام کرنا ہے اور زمین کے نیچے آرام کرنا ہے، یہ بہت بڑا فلسفہ ہے۔ زمین کے اوپر آپ کو کام کرنا یعنی کہ یو ہیو ٹو ڈو گڈ ڈیڈس، آپ کو اچھے کام کرنے ہیں۔ اگر آپ اچھے کام کریں گے تو اللہ اس کا اجر اچھا نوازشہ دے گا، آپ کو جنت کی ہوا ملے گی، تو آپ قبر میں بھی آرام کر سکیں گے۔ تو انہوں نے غریبوں کی آواز، اردو لینگویج کی آواز انہوں نے اٹھائی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کہ دوسری بات جو ان سے سمجھ کے سامنے عوام کی جو پیغام ہے کہ میمورنڈم دینا، خط لکھنا، یہ کسی تحریک کا پارٹ نہیں ہے، گراؤنڈ ورک کرنے ہوں گے۔ تو انہوں نے سب سے جو کم تر کام سمجھا جاتا ہے جوتا پالش کرنا، انہوں نے کہا کہ جوتے پالش شروع کیے، تمام مختلف جگہوں پہ گئے، ایمیننٹ جگہ پہ گئے، تاکہ لوگ اس سے یہ ہوں، سبق لیں کہ بھائی ہمارا اردو کے لیے آدمی فائٹ کر رہا ہے، ہم کو ان کے ساتھ جہاد کو جوائن کرنا ہے۔ تو یہ اردو موومنٹ نے کام کیا، اور اس کا اثر ہوا کہ بنگال میں گورنمنٹ سرکاری زبان اردو بن گئی۔ اب جو ہماری بات ان سے دوسرا سوال جو ہمارا ایک سوال، اس کے بعد ایک اور سوال کروں گا۔ ابھی جو دوسرا سوال ہمارا یہ ہے وہ یہ کہ جو آپ نے 700 لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، تو یہ ذہن میں بات کہاں سے آئی اور اس کی ریسورسز کہاں سے ہے؟ بات یہ آتی ہے فنڈ کی بات ہے، میں بے روزگار تھا جی۔ میں نے بے روزگار مینس کیا ہے کہ جب 2014 کے بعد تو سارے ایکٹیوسٹ کو ان کی زبانیں بند کر دی گئی، اب تو کوئی کام تھا نہیں، کہیں آندولن کر نہیں سکتے تھے، تو میں نے کہا کھانے کھلاؤ۔ تو ایک روز میں ہگلی سے آ رہا تھا تو دیکھا کہ اس علاقے میں ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا، چل بھی نہیں سکتا، تو اچانک میں گاڑی روکا اور وہ ٹھنڈا کہیں پستول اڑایا اور سلام سے بریانی وغیرہ منگا کھلایا۔ تو مجھے لگا کہ اس سیکٹر کو مجھے کام کرنا چاہیے۔ اچھا، تو پھر میں نے ایک چھوٹا ہاتھی لیا، اس کو فٹ فرول کا، اچھا ہاتھی کو، ہاں، اور بنوانے کے بعد پورا پیک بنوایا، اور اس کے بعد میں باورچی تلاش کیا، برتن خریدا اور کھانا بنوانا شروع کیا۔ تو پہلا دن میں نے 100-150 لوگوں کا شروع کیا، تو اس کے لیے فنڈس میں آ رہا ہوں، وہیں پہ آ رہا ہوں۔ تو بہت زیادہ سورسز کی ضرورت نہیں تھی، ڈیلی سمجھیے کہ 25-30 کلو 40 کلو چاول لگتا تھا، دال ہے، سبزی ہے، ایوری ڈے 10-11 ہزار کا بجٹ تھا، بہت لمبا بجٹ نہیں تھا۔ جی۔ تو اس میں ہمارے 2-3 دوست تھے، اور وہ لوگ جو ہے کوئی چاول بھجوا دیا، کوئی یہ بھجوایا، اور اپنی کمائی کا قریباً جب تک کھانا کھلاتے رہے تو 80% میں نے اس میں سرو کیا۔ میرے اوپر اپنی ذاتی کوئی خرچ زیادہ نہیں، میں اچھا کپڑا ضرور پسند کرتا ہوں، صاف ستھرا پسند کرتا ہوں، اور کپڑے میں کوئی کمپرومائز نہیں، وہ ظاہر ہے اپنے لباس سے، میں کمپرومائز نہیں کرتا، ہاں کمپرومائز نہیں کرتا۔
बस यही मेरा एक खर्च है। खर्च है। बाकी मेरे बच्चे सब माशाल्लाह, मेरी अलिया सब माशाल्लाह ये आपका और कोई मुझे रोकता नहीं है। अगर मैं 1 लाख रुपया कमाया तो मैं कोशिश करता हूँ कि 75,000 रुपया मैं इस पर खर्च करूँ और 25,000 रुपया मैं अपने घर के लिए रखूँ। आपका ऐसे प्रोफेशन क्या है, रोजी माश का जरिया? कई बिजनेस है, जैसे उड़ीसा में वगैरह में कुछ बिजनेस है, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट है या कुछ है। अल्लाह ताला रिस्क का मालिक है। और सबसे बड़ी बात है कि खाना जो है वो जब फिरौन जो है वो खाना, हाँ फिरौनी साइड थे, फिरौन जो है उसके मूसा इस्लाम के ज़माने में मूसा के फिरौन के खिलाफ फिरौन के लिए बद्दुआ करने जाता, अल्लाह बद्दुआ कबूल नहीं करता था। अच्छा हाँ, तो हुआ क्या कि डेली कितने ऊँट जो है वो दिन में और रात में फिरौन खाना बंटवाता था, खिलाता था। तो अल्लाह खाना खिलाने का मालिक है, अल्लाह को बहुत पसंद हाँ, आता है। और चींटी तक को अल्लाह ताला रिस्क पहुंचाता है। तो मेरे जरिए अल्लाह ने कैसे करवाया, और मुझे थोड़ा भी इसमें कुछ फील नहीं होता था कि बहुत परेशान हूँ, ऐसा बहुत सुकून से सोना, बहुत आराम से रिलैक्स से, तो अल्लाह चलाता है और चल रहा है जी। तो अब तीसरा सवाल हमारा आपके स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया था जी। अब तीसरा सवाल हमारा आपकी जो राइटर हैं, ऑथर हैं शीरी सुल्ताना, उनके बारे में चाहता हूँ मैं आप रोशनी डालें। ऐसा है कि मैं उनको जानता नहीं था, और ऐसा है कि मेरे तल्लुकात वर्षों से हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस किताब लिखने के दौरान और इन्होंने तकरीबन हमसे मिलने से पहले मेरे ऊपर रिसर्च कर रहे थे जी। इन्होंने जहाँ मैंने क्या किया था, पहले तो इन्होंने फूड फॉर ऑल इनको जो है बहुत इंटरेस्ट किया, जैसे उन्होंने जैसे उन्होंने बताया। उसके बाद मेरे ऊपर रहमाना रिसर्च शुरू किया, फिर इधर उधर से अखबार तलाश करना शुरू किया, और जब इन्होंने 50% क्या 80% काम कर चुका था, तब मेरे पास ये आके बोले कि मैं आप पे किताब लिख रहा हूँ और उस पर प्रेस और राइट ऑर्डर कर रहा हूँ। तो हमने कहा यार मैं तो किताब के लायक अभी बना नहीं, तो बहुत काम करना है, मगर आप किताब लिख रहे हैं। तो बोला नहीं, ज़िंदगी मौत का किसी का क्या भरोसा, कम से कम आपके जो काम है हमको इतना हौसला हुआ है आपके इस कामों से, तो मैं उम्मीद करूँगा कि जब ये बुक हमारी दुनिया आएगा, नौजवान पढ़ेंगे, एक नौजवान जरूर सोचेगा कि शमीम अहमद बिहार के चंपारण से रहने वाला है, वो कलकत्ता में आता है और आके जरिए मास की तलाश भी करता है और लोगों के हकूक़ की लड़ाई करता है। तो लड़ाइयाँ एक नहीं कई लड़ाइयाँ, अगर बोलूँ तो महीनों लग जाएंगे। जैसे आसाम फायरिंग में मारे गए 9 लोग, मैंने कहा कि गांधी के देश में पुलिस गोली चलाएगी प्रोटेस्टर पे, और मैंने 12 लाख रुपए कम्पनसेशन दिलवाया। मुर्शिदाबाद में आग लग जाता है, 100 घर जल जाता है, जाके महीना दिन रह के बीमारी का आलम 100 घर बनवा दिया। बटुकेश्वर दत्त के पूरे मामला को वहाँ पे हेरिटेज घोषित करवाया, 80 लाख रुपये सरकार से दिलवाया। तो लड़ाइयाँ तो बेपनाह लड़ाइयाँ हमने लड़ी है, उसकी पूरी तफसील का इंशाल्लाह आगे बात फिर आगे कभी। तो ये शमीम साहब थे जो पहली मुलाकात में हम भी देख रहे थे, हमको लगा था कि ऐसी क्या शख्सियत है जिन पर किताब लिखी गई। तो जब बात इनसे हुई हमारी, तो आप लोगों ने देखा ही कि गुफ्तगू के दौर में कितनी सारी ह्यूमन राइट्स के लिए, दो कान पे फूड फॉर ऑल, हाथी के ऊपर में एक बैनर लगवा लोगों तक उसमें खाना पहुंचाना। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मैं 1 लाख कमाता हूं तो बेहतर चाहता हूं कोई गरीबों के खाने पे खर्च हो जाए, और ये कहते हैं अल्लाह ताला रिस्क का मालिक है। नहीं, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जी हुजूर। उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ बच्चों को एडॉप्ट किया। अच्छा। अलीगढ़ में कई बच्चे जो एक रोज फेसबुक पर मुझसे जुड़ गया। अच्छा। और उसने एक दिन रो के मुझे फोन करने लगा, PhD करने वाला लड़का। जी जी जी। मैंने उसका PhD होने ही लगा। उसने कहा कि सर मेरे पास, मैं गरीब का बच्चा हूँ, मेरी माँ मुझसे लिखती है, बोलती है बेटा तू कौन सा पढ़ाई पढ़ रहा है, फलाना का बेटा तो इतना रुपया कमा के दे रहा है, अब तुम पैसा भी नहीं भेजते हो, कुछ नहीं करते। तो बोला हमसे कि मैं अपनी माँ को क्या बताऊँ कि PhD क्या होता है। PhD क्या होता है? हाँ, मेरी माँ तो गाँव की, तुम्हारी बहनें जवान हो सकती है, शादी कर रहा है। एक दिन वो लड़के का फोन आया, कहा कि उसके हॉस्टल से कपड़े वपड़े निकाल के फेंक दिए, कैंटीन का खाना बंद कर दिया। तो मुझे कहा कि सर मेरे साथ ऐसा कितना दिन PhD बाकी है? बोला 2 साल। तो कितने महीना तुमको लगे? तो बोला सर अगर हमको 500 रुपये महीना भेज दीजिए, नहीं होता 3000 भेज दिए तो मैं PhD निकाल दूँ। अल्लाह का फजल रहा, 2 साल तक कंटिन्यू उसको पैसा दिया, आज वो लड़का प्रोफेसर है।
تو ایسے کئی آپ نے دیکھا کہ ایسے کئی کام انہوں نے کسی کوئی بچہ جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتا تھا اور اس کی خواہش کے حساب سے ضرورت کے حساب سے 5,000 پر منتھ دیا، اور ایسے کئی سارے کام. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوڈ فار آل، اردو موومنٹ، اردو کے جوتے صاف کرنا، پھٹے کرتے پھٹی لنگی پہننا، جامع مسجد کے ممبر سے کھڑے سیڑھیوں سے کھڑے ہو کر لوگوں کو للکارنا، کہنا، اخبار کو خریدنا، اخبار کی اردو اخبارات کی کاپیوں کو لوگوں کے گھر پر نوک کر کے دینا. تو یہ اردو کا تحفہ جو انہوں نے پیش کیا لوگوں کے سامنے، اردو کو لینگویج بنوایا گورنمنٹ کی، اور ایسے کئی سارے کام جو بات گفتگو طور پر چلی. تو یہ میرا کہنا ہے کہ ہی از اے ویل ڈیزرو پرسن ٹو بی ریٹن. یہ ایسے شخص ہیں جو ڈیزرو کرتے کہ ان پر کتابیں لکھی جائیں. میں چاہتا ہوں کہ سلطان لکھا آگے اور بھی ایسے لوگ آئیں اس میں جو مزید ان کی دوسری باتوں کو اپنی کتاب میں کور کریں. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. انشاءاللہ جلدی ہم لوگ دوسرے کسی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھ سے بات کیا، اپنا وقت دیا، اور آپ نے محنت کر کے ہاتھ سے کلکتہ اس رسم اس کے لیے آپ کو بھی بہت بہت تھینک یو، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، اور اسی طرح آپ لوگوں کی آواز، سچی آواز لوگوں تک پہنچاتے رہیں. آمین. تھینک یو. آواز اٹھاتے ہو.